جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کا نظارہ اتنا پیارا نظارہ تھا کہ میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی ضرور دکھاؤں۔ آج موسم صاف ہوا تھا اور بہت ہی سہانا موسم تھا۔ جیسے کہ آپ کو کل بتایا تھا کہ میرا گلا خراب ہے، آج بھی گلا خراب ہے تو تھوڑی معذرت چاہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچن کا بہت برا حال ہوا تھا، میں نے سوچا کہ اس کو بعد میں ٹھیک کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اچار کیسے بناتے ہیں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے ویڈیو آن کر کے رکھی ہوئی تھی، لیکن جب دیکھا میں نے سارا اچار ڈال لیا تو میری ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی۔ پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں افسوس کے ساتھ کہ میں نے اس میں آم ڈالے تھے۔ آم کو میں نے نمک اور مرچ لگا کے تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھا تھا، تھوڑی دیر کے لیے نہیں سوری 1 دن کے لیے اسے دھوپ میں رکھا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے لیمو تھے 2-3 وہ ڈالے تھے، اس کو بھی سیم ایسے ہی ساتھ رکھ دیا تھا۔ تھوڑے سے چنے تھے میں نے وہ ڈالے تھے، اس کے بعد میں نے تھوڑے سے سونف ڈالے تھے، اس کے بعد میں نے میتھرے ڈالے تھے اور اس میں مرچیں ڈالی تھی میں نے، جو بلٹ چلی ہوتی ہے وہ ڈالی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا۔ نیکسٹ ڈے میں نے سوچا کہ میں اس میں گاجریں ڈالوں گی اور کریلے ڈالوں گی۔ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے اتنی گاجریں، مجھے گاجریں بہت زیادہ پسند ہیں، میرے ہسبینڈ کو کریلے پسند ہیں، تو میں نے سوچا چلو ایک کریلا ان کے لیے بھی ڈال دیتی ہوں اور گاجریں اپنی مرضی کی ڈال دیتی ہوں۔ چونکہ یہ اچار تو ان کی فرمائش پہ بن رہا تھا، لیکن میں اپنی مرضی نہ کروں ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے پھر مجھے تو صرف گاجریں پسند تھی، تو میں نے سوچا کہ میں گاجریں ہی کھاؤں گی پورے اچار میں، باقی اچار تو میرے ہسبینڈ کھائیں گے۔ تو پھر میں نے اپنی مرضی کی تھوڑی سی گاجریں ڈالی ہیں، دل تو کر رہا تھا کہ ساری ڈال لوں لیکن تھوڑی ڈالی۔ میں نے کہا پھر میرے ہسبینڈ کہیں گے کہ میرے نام کا اچار ڈال کے گاجریں تم نے ڈال دی۔ تو یہ تھی جی اچار کی کہانی میری، جو کہ بہت ہی افسردہ طریقے سے آپ کو سنانی پڑی۔ یہ جو اچار آپ کو دکھ رہا ہے نا، میں نے اتنے ریجھوں سے اور اتنی محبت سے بنایا اس کو، بہت ہی پیار سے۔ میرے ہسبینڈ سرسوں کا تیل لے کے آئے اور میں نے کبھی زندگی میں اچار ڈالا نہیں تھا۔ میں نے اپنی امی کو پاکستان کال کی، ان سے پوچھا کہ کیسے بناتے ہیں، 2 دن لگے مجھے ان سے پوچھ کے بنانے میں، اور میں نے اس کو بنا کے رکھا۔ جیسے ہی رکھتی گئی کہ میری نند کو برداشت نہیں ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ تم نے اچار ایسے کیوں ڈالا ہے، اچار ایسے نہیں ڈالتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھئی میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ اس طرح سے ڈالتے ہیں، تو وہ ہمیشہ سے ڈالتی آئی ہیں۔ اس بات پہ اسے غصہ آ گیا اور میرے اچار کی گلنی اٹھا کے اس نے باہر دے پھینکی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، بہت رونا آیا، میں اتنا روئی۔ میرے ہسبینڈ نے پھر اٹھا کے مجھے باہر سے لا کے دی۔ اس نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تم نے ڈالا ہے نا تو سارا میں کھاؤں گا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ان نندوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم بھی نندے ہیں، ہم اپنی بھابھی کے ساتھ کبھی بھی ایسا سلوک نہیں کرتی ہیں، لیکن میری نند میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے؟ شاید وہ میرا ولاگ دیکھ رہی ہو، اگر اس نے دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ تماشا کرے گی۔ لیکن یہ بس کہہ دوں کہ میں نے بہت پیار سے محبت سے ڈالا تھا، اگر اس کو مسئلہ تھا تو وہ خود بنا لیتی۔ میرے ہسبینڈ اتنے محنت سے کما کے لاتے ہیں اور میں نے اتنے محنت سے پیار سے یہ اچار ڈالا تھا، لیکن اس سے برداشت نہیں ہوا ہم دونوں کا سلوک، اتفاق اور پیار۔ شاید میں ان کی مرضی کی نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھ سے چڑھتے ہیں، شاید وہ اپنی مرضی کی کروانا چاہتے تھے، لیکن چلو جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں۔ لو جی اچار ہمارا تیار ہو گیا ہے، آپ لوگوں نے بھی اس کو اسی طرح سے ہلانا ہے تاکہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں۔ اگر آپ کو میرا ولاگ، میری باتیں اچھی لگی ہیں تو مجھے لائک، شیئر، فالو کرنا مت بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔